السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں جو میں آپ سے باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ایسی باتیں ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں، اور اس کو شیئر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ افسوس سز افسوس نیم رافسی، اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے، اہل بیت سے محبت کا اظہار کر کے صحابہ پر تہمت باندھنے والے، ایسے گھٹیا گرے ہوئے لوگ جن کا علم، جن کا ادب بالکل زمین پر ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، مختلف ناموں سے آتے ہیں، بڑے فالوورز بھی ہیں ان کے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ وہ آپ کو کبھی یہ بات نہیں بتائیں گے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دعائیہ کلمات، اور یہ جنگ صفین کے بعد کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور حدیث کی کتابوں میں موجود بات بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آپ کو انجینئر مرزا جیسے دوغلے لوگ نہیں بتائیں گے، جو اتنے گھٹیا لوگ ہیں۔ افسوس کے ساتھ جب میں اس کی باتیں سنتا ہوں اب افسوس ہوتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا کہتا ہے، جو اہل بیت کی نہ مانے اور اپنے نفس کی مانے، اس سے بڑا خراب فرعون کون ہوگا؟ یہ نفس کی فرعونیت ہے۔ مسئلہ کیا ہے اس کا کبھی ادب سے واسطہ ہی نہیں پڑا، اس نے کبھی اپنے نفس کی تربیت ہی نہیں کی۔ دیکھو، معلومات ہونا اور علم ہونا الگ بات ہوتی ہے۔ یہ معلومات ہیں اور وہ بھی آدھی آدھی ہے، جس طرح چیخ چیخ کر باتیں کرتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے اسے ابھی کچھ باتیں پتہ چلی ہیں۔ خیر، بہرحال آپ سے وہ باتیں عرض کر دوں، اب اس کے اوپر کیا بات کرنا۔ یہ بس یوں سمجھیں کہ ڈھونگی ہے جو اہل بیت کا نام لے کر بس باتیں کرتا رہتا ہے، اسے خود خبر وبر کوئی نہیں ہے، اور لوگ پھر بیوقوف بن جاتے ہیں، سمجھتے ہیں اہل بیت کا محب ہے۔ عجیب اہل بیت کا محب ہے جو اہل بیت کی بھی نہیں مانتا۔ عجیب آدمی ہے نا، آپ کسی سے کہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں تو کہیں جس سے محبت کرتا ہے اس کی تو مانے گا، کہا نہیں، اس کی بھی نہیں مانتا، مانتا صرف اپنی ہوں، نام اس کا لیتا ہوں تاکہ آپ مجھے سنتے رہیں۔ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب جنگ صفین سے واپس آئے تو آپ نے ایسی باتیں فرمائیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت کو ناپسند مت کرو۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے ان کو گم کر دیا تو تمہارے کاندھوں سے تمہارے سر حنظل کے پھل کی طرح گرنے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ روایت کنز العمال میں بھی آتی ہے، حدیث نمبر 31704۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں 37843۔ پھر اسے تاریخ دمشق میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عروہ نے کہا کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جو جنگ صفین میں حاضر تھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کسی رات باہر نکلے۔ آپ نے اہل شام کی طرف دیکھ کر یہ دعا کی کہ اللہ میری مغفرت فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ پھر حضرت عمار لائے گئے تو آپ نے ان کے لیے بھی یہی دعا کی۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 37854۔ لیکن یہ دوغلے لوگ آپ کو کبھی یہ روایتیں نہیں سنائیں گے۔ کیوں سنائیں گے؟ کیونکہ ان کی اپنی جھوٹ پکڑا جائے گا۔ اب تو میں بھی یہ کہتے ہوئے ان کی اپنی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظالم ہے، ظلم کرتے ہیں، یہ ظالم ہے اصل میں، جو علم آپ کو وہی بیان کرتے ہیں جس سے ان کی دکانیں چلتی رہیں، لوگ انہیں سنتے رہیں، نام اہل بیت کا لیتے ہیں اور صحابہ کا بغض بیان کرتے ہیں۔ یزید بن اسم بیان کرتے ہیں کہ مولا علی سے جنگ صفین کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ہمارے مقتول اور ان کے مقتول جنت میں ہیں۔ اور یہ جاہل کیا کہتے ہیں آپ خود جانتے ہیں، مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جاہل ہی کہوں گا۔ ایسے بغض بھرے، بے ادب، گستاخ، بے تربیت یافتہ، نفس امارہ میں گرے ہوئے لوگوں کو اور کیا کہوں۔ اتنے سخت الفاظ اس لیے استعمال کرتا ہوں اب کیونکہ ان کے صحابہ کا جو بغض ہے وہ مجبور کرتا ہے ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کے لیے۔
یہ بغض صحابہ میں پڑے ہوئے ہیں، چن چن کے روایتیں لے کے آتے ہیں، اس کو اپنی مرضی کا جامہ پہناتے ہیں، اور وہ جو خود بغض صحابہ میں گھرے ہوئے ہیں وہ انہی کے لیکچرز بھیجتے رہتے ہیں مجھے، دیکھیں جی اس نے کہا ہے۔ میں کہا تو یہ تو جاہل آدمی ہے، اس کو کیا معلوم، اس کو تو ادب ہی نہیں ہے۔ اچھا ادب میں کہتا ہوں نا نہیں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ ظاہری ادب کی بات کر رہا ہے کہ شاید کہ آپ جناب سے بات نہیں کرتا، نہیں، ایک ہوتا ہے باطنی ادب، اس کو باطنی ادب ہی نہیں ہے، اس کو خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ ادب ہوتا کیا ہے۔ یہ اہل بیت کا بس وہ کہتے ہیں نا اہل بیت کے ٹکٹ پہ لڑ رہا ہے، لیکن اہل بیت کی بھی نہیں مانتا۔ اور یہ جو روایت ہے نا مولا علی کرم اللہ وجہہ کی کہ ہمارے مقتول اور ان کے مقتول جنت میں، جنگ صفین سے متعلق ہے، اسے بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا گیا، حدیث نمبر 37869، کنز العمال میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 31700، پھر تاریخ دمشق الکبیر میں بھی آتی ہے۔ اسی طرح نعیم بن ابی ہند اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں صفین میں مولا علی کے ساتھ تھا تو نماز کا وقت آ گیا تو ہم نے بھی آذان دی اور اہل شام نے بھی آذان دی، ہم نے بھی اقامت کہی اور انہوں نے بھی اقامت کہی، پھر ہم نے بھی نماز پڑھی اور انہوں نے بھی نماز پڑھی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مڑ کر دیکھا تو ہمارے درمیان بھی مقتولین تھے اور ان کے درمیان بھی مقتولین تھے۔ جب مولا علی کرم اللہ وجہہ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین کے بارے میں کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو ہم میں سے اور ان میں سے اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے لڑتا ہوا قتل کیا گیا وہ جنت میں ہے۔ اب تم دلوں کا حال جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ تم باتیں تو ایسی کرتے ہو جیسے کہ تم دلوں کا حال جانتے ہو۔ اللہ اکبر، بدبختوں اپنی آخرت نہ خراب کرو۔ یہ روایت سنن سعید بن منصور کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 344 345، حدیث نمبر 2968 جو دار الکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہے یہ۔ پھر کنز العمال میں بھی حدیث نمبر 31707 میں یہی روایت موجود ہے۔ اب آ جائیں حافظ ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر، جن کو آپ کہتے ہیں نا، ان کا نام تھا علی بن الحسن اور ابو القاسم ان کی کنیت تھی۔ وہ متوفی ہیں 571 ہجری کے، اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے تھے، اے اللہ معاویہ کے بدن کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے، اے اللہ دوزخ کی آگ کو معاویہ پر حرام کر دے۔ یہ تاریخ دمشق الکبیر کی روایت ہے، حدیث نمبر 3484، یہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت سے چھپی ہے۔ اور کچھ جاہل یہ روایت سن کر آگے سے یہ بھی کہیں گے کہ دیکھو حضور کو پتہ تھا اس لیے تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ پتہ تھا کہ آگے جا کے کیا کریں گے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، کہ اسی لیے اللہ کے رسول ان کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ پتہ تھا کہ ہدایت سے پھر جائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اور یہ پھر کچھ لوگ اتنا پڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جیسے حضور نے کفار کے لیے بھی دعا مانگی تھی، وہ مسلمان نہیں ہوئے نا۔ استغفر اللہ العظیم۔ جاہلوں، تم سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہو، قرآن کریم میں کی آیات جب پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، نماز میں پڑھتے ہو، اللہ سے ہدایت مانگتے ہو، تو کیا تم اپنے لیے بد دعا کر رہے ہوتے ہو؟ کوئی لوگ یہ بھی اس کو رنگ دیتے ہیں، کہتے ہیں حضور نے بد دعا دی ہے ان الفاظ میں، استغفر اللہ العظیم۔ تو تم بھی اپنے آپ کو جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہو بد دعا دیتے ہو کہ اللہ مجھے ہدایت دے۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے لیے دعا کرے، یہ بغض میں گھرے ہوئے بدبختوں کو بد دعا لگتی ہے۔ ان سے بڑا گھٹیا آدمی کون ہوگا جو اس قسم کے الفاظ استعمال کرے؟ اس کی سوچ اتنی گھٹیا ہو، اس کو تو پہلے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے اور اپنے باطن کو صاف کرنے کے لیے کسی صاحب باطن سے رجوع کرنا چاہیے، اور ان قسم کے غلیظ لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو تمہارے دلوں کا ستیہ ناش مار دیتے ہیں۔ اسی سے اندازہ کر لو کہ تم کہاں پہنچ گئے ہو۔
اسی طرح آ جائیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے اہل جنت سے ایک شخص آئے گا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ آئے. یہ تاریخ دمشق میں موجود ہے، پیج نمبر حدیث نمبر ہے 13499. ابھی ایک اور روایت ہے، ابھی تو بہت روایتیں ہیں. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور برادر نسبتی بھی ہیں، یعنی کہ ان کی بہن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ حضرت معاویہ وحی کے کاتب بھی ہیں اور اس پر امین بھی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے میرے اصحاب اور میرے سسرال والوں کو چھوڑ دو، یعنی ان کو برا نہ کہو. حضور کہہ رہے ہیں برا نہ کہو، اور تمہاری بدبختی ہے کہ تم آخرت خراب کرنے پہ اتنے تلے ہوئے ہو کہ تمہاری زبانیں دراز ہوگی. نام اہل بیت کا لیتے ہو، تم خود خیال کرو. اہل بیت سے بھی آگے بڑھ گئے ہو تم. اہل بیت تو دعا کر رہے ہو اور تم دعا کر رہے ہو. اہل بیت ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، تم لانتے بھیج رہے ہو. اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ برا نہ کہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے برا نہ کہو، اور تم لانتے اور ملامتیں اور روایتیں اس طرح کی جمع کر رہے ہو، اس کو اپنی مرضی کا شرم سے مر جاؤ تم بے غیرتوں. پھر مزید حضور نے فرمایا پھر پس جس نے ان کو برا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو اور فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. تو تم تو لعنت کے مستحق ہو رہے ہو. تاریخ دمشق الکبیر میں موجود ہے یہ حدیث نمبر 13537. حضرت رویم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کشتی لڑیے. حضرت معاویہ کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابی رسول ہے. حضرت معاویہ کھڑے ہو گئے، کہا اوئے میں تم سے کشتی لڑوں گا. تم حضور سے کشتی لڑنے کی بات کرتے ہو؟ میں تم سے کشتی لڑوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاویہ ہرگز کبھی مغلوب نہیں ہوگا. جو اللہ کے رسول کے لیے کھڑا ہوا ہو وہ کیسے مغلوب ہوگا؟ پھر حضرت معاویہ نے اس اعرابی کو پچھاڑ دیا. جنگ صفین کے دن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر مجھ سے اس حدیث کا پہلے ذکر کیا جاتا تو میں معاویہ سے جنگ ہی نہ کرتا. یہ تاریخ دمشق میں موجود ہے، حدیث نمبر 13465. مسئلہ کیا پڑھتے نہیں ہو نا، بغض جو بھرا ہوا ہے کیسے پڑھو گے؟ اب اس کے نیچے بھی بڑے الٹے سیدھے کمنٹس آنے والے ہیں، مجھے معلوم ہے. انہوں نے ماننا تو ہے نہیں، کیونکہ جو پٹی پڑی ہوئی ہے نا یہی ہے پٹی کہ جب حق بھی بیان کیا جائے تو تم حق بھی نہ مانو. مولا علی کی بھی بات کر دی جائے تو تم کہو نہیں جی انجینئر صاحب تو یہ کہتے ہیں. اس تم سے بڑا پھر پٹی والا کوئی نہ ہوگا. تم سے کہو کہ حدیث رسول تو یہ کہتی ہے، تم کہو نہیں جی انجینئر صاحب یہ کہتے، تو تم سے بڑا تو پھر اور کون بے وقوف ہوگا کہ جو حدیث رسول پیش کی جائے اور تم کہو جی انجینئر یہ کہتا ہے. تمہارے آگے مولا علی کا قول کیا ہے، تم کہو جی فلاں شخص یہ کہتا ہے. خدا کا خوف کرو، یہ فلاں شخص اور فلاں شخص یہ جنت میں نہیں جانے کا معاملہ بنے گا. حضور پوچھیں گے تم سے جب میں نے کہا تھا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، تو تم نے کیوں برا کہا؟ تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ تم میرے صحابہ؟ میں نے جب کہا تھا اور تم تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ لا تسبوا اصحابی، تم سے میں نے کہا تھا کہ ان کو آزا نہ دینا، ان کو ایذا نہ دینا. فمن آذاہم فقد آذانی، جو ان کو ایذا دے اس نے گویا مجھے ایذا دی. تم اتنے بڑھ گئے ہو. اللہ اکبر. یہی وجہ تھی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا تھی، اسی کا اثر تھا کہ اللہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت دی، مغلوب نہیں کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کاش کہ آنکھیں کھول کے قرآن پڑھو اور حدیث رسول بھی پڑھو، جنہیں اللہ کہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تم ان سے بغض رکھو تو تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہ ہوگا. سوچو تو صحیح ایک اچھا وہ گن گن کے نا وہ حضرت عمار والی روایت لے کے آتے ہیں، وہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، تم اس کو دوزخ کی طرف او اللہ کے بندے آپ بات کو سمجھو بھی صحیح. وہ تمہیں الٹی پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے. اچھا اگر میں تم کو نا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایکسپلین کبھی اور کروں گا.
میں تمہیں اپنے گھر میں بلاؤں اور تم مجھے اپنے گھر میں بلاؤ، تو کیا گھر میں بلانے سے گھر میں داخل ہو جاتا ہے آدمی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، عجیب دور ہے، اللہ اکبر، بات سمجھتے نہیں۔ اچھا پھر انہیں سمجھاؤ بھی تو سمجھ میں نہیں آتی، پھر انہوں نے کبھی کسی پہ اس پہ تشریحات بھی نہیں پڑھی نا۔ بخاری کی جو شروحات ہیں کبھی انہوں نے پڑھی نہیں۔ اچھا امام بخاری نے نا بخاری شریف ان کے بغض کی بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں لکھی تھی، وہ حدیث کی کتاب ہے، عشق رسول میں ڈوب کے پڑھتے ہیں اس کو۔ بغض میں بھرے ہوئے لوگوں کو وہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے بدک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ دلوں کی سختیوں سے اپنے اندازہ کر لیں کہ آپ لوگوں کے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں، اور یہ سختی دور کرنی ہے تو لانتیں ملامتیں چھوڑ کے سیدھی راہ اختیار کرو۔ صراط مستقیم لانتیوں کی راستہ نہیں ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو پھر اپنے دل میں گداز پیدا کرنی ہوگی، اور اس کے لیے برائی کو چھوڑنا ہوگا، اور برائی کو چھوڑنے کے لیے صحیح راستے پر آنا ہوگا۔ اہل بیت کا نام لینے سے صحیح راستہ نہیں ملتا، صرف اہل بیت کے قدم پہ چلنے سے پھر صحیح راستے پہ آؤ گے۔ اللہ اکبر، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، جہالت چھوڑ دو، اللہ اس کو بھی ہدایت دے۔ اللہ اکبر، عجیب آدمی ہے، سمجھ نہیں آتا مجھے کتنا انسان گر سکتا ہے، کتنا گرے گا، کتنا گرے گا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ کیا کبھی انسان نہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، پھر وہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے اس آدمی پہ۔ آپ کو بڑا حیران، لوگ کہتے ہیں جی آپ ان سے حسد کیوں کروں گا میں کسی ایسے آدمی سے جو خود مریض ہو، یہ دل کا بیمار ہے۔ بیمار سے کوئی بغض تھوڑی کرتا ہے، بیمار کی صحت کے لیے دعا کی جاتی ہے، بیمار کی صحت کے لیے دعا کرنا بغض نہیں ہوتا۔ آپ کو مغالطہ لگا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس دلدل میں نہ پھنسیں، اپنے نفس کی حفاظت کریں، اپنی آخرت بچائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔